خطبہ حرم خطاب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ. ترجمہ سید محمد جاوید اختر. فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ تعالی نے مسجد حرام میں خطبہ اللہ تعالی کی معرفت، اہمیت، فضیلت اور اس کے اسباب کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے: یا اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. چنانچہ ایک مومن کو بھی علم نافع کا سوال کرنا چاہیے، بلکہ اس میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے. تمام علوم میں سب سے افضل علم اللہ کی معرفت ہے، اور اس معرفت کے حصول سے انسان کو اللہ کی تعظیم، خشیت اور ہیبت حاصل ہوتی ہے، نیز اس پر توکل اور صرف اسی کی عبادت کی توفیق ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی سعادت، سکون اور کامیابی کی اساس ہے. اللہ کی معرفت انسان اللہ کی اطاعت کے کام کرتا اور نافرمانی سے بچتا ہے. نیز معرفت الہی کے بڑھنے سے ایمان بھی بڑھتا ہے. اس کے برعکس اس کے فقدان سے انسان دنیا و آخرت میں شقاوت کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے کلام قرآن پر تدبر کرنے، اس کے پیارے ناموں اور بلند صفات کو اپنی زندگی میں لازم پکڑنے اور ان کے معنی اور اثرات پر غور کرنے، نیز کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کی معرفت حاصل نہ ہونے سے انسان فتنہ الحاد کا شکار ہو سکتا ہے. فتنہ الحاد کی موجوں نے بہت تیزی سے امت کے نوجوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی بڑی وجہ توحید سے لا علمی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور نوجوانوں کی سنگین و سیاہ خطرے سے حفاظت کریں، اور یہ خطرہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کمال صفات سے متصف اور جلال و جمال کی خوبیوں میں منفرد ہے. میں اللہ پاک کی حمد بیان کرتا ہوں، جو اس کے چہرے کے جلال اور عظیم سلطنت کے لائق ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی ربوبیت میں، نیز اس کے اسماء صفات میں بھی کوئی اس کا ساجی نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ رب کی معرفت رکھنے اور اس کی قدر کو پہچاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، صحابہ اور آپ کی دعوت سے ہدایت ہونے والے، نیز آپ کے طریقے پر چلنے والے پر درود اور سلام نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، کما حق توقع الہی اختیار کرو اور اس کے عبادت ایسے کرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو. نتیجن تمہارا عمل اچھا ہوگا اور تم آخرت کی یاد میں اور اپنے انجام سے غافل نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. الحشر سورہ آیت نمبر 18. مسلمانوں، مومن علم نافع کا طلبگار اور اس کے حصولوں کے لیے کوشاں ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: یا اللہ، جو تو نے مجھے سکھایا اسے میرے لیے نفع بخش بنا، اور مجھے وہ سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما. ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف علم نافع کا ہی سوال کرنا چاہیے. اس طرح اس میں امت کے لیے اس بات کا درس بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کریں جو ان کے لیے نفع بخش ہو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں تو واضح طور پر اس بات کو ابھارا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرو. چنانچہ بندہ صرف علم نافع کے سوال پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ اس میں اضافے کا سوال بھی کرے، جیسے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے: اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھے مزید علم عطا کر. یعنی اے رب، جو علم تو نے مجھے دیا ہے اس میں مزید اضافہ فرما. پس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان علمی فوائد کے سوال کا حکم دیا جن کا آپ علم نہیں رکھتے تھے. نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافے کے سوال کا حکم نہیں دیا، اور یہ بات علم کی فضیلت کی واضح دلیل ہے. علم سب سے افضل عمل ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
علم میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی معرفت در حقیقت سب سے افضل علم ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل علم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہے، جس سے عالم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، خشیت، ہیبت، تعظیم اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اس پر توکل، اس کی رضا اور مخلوقات کو چھوڑ کر صرف اس کی طرف التفات کی توفیق ملتی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مراد بنیادی طور پر دو قسم کی معرفت ہے۔ پہلی قسم سے مراد اللہ کی ذات کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت و اکرام اوصاف سے متصف ہے، جس کی دلیل اس کے پیارے نام ہیں۔ یہ علم جب بندے کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو لامحالہ اس کا دل اللہ کی خشیت سے بھر جاتا ہے، چنانچہ وہ یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت پر اجر دیتا اور نافرمانی پر سزا دیتا ہے۔ دوسری قسم سے مراد اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے شرعی احکام کی معرفت ہے۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی علم کی بنیاد ہے، اور یہ معرفت بندے کی سعادت، کمال اور دنیاوی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس سے لا علمی کا مطلب بندے کا اپنے نفس اور اس کے آداب و طریقہ کار سے لا علمی ہے کہ اس لا علمی سے ناپاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور ناکامیابی۔ پس معرفت الہی کا ثمرہ بندے کی سعادت اور اس سے لا علمی بندے کی شقاوت ہے۔ بندے کی سعادت، اصلاح اور سکون صرف رب کی معرفت حاصل کرنے میں ہے، چنانچہ یہی ان کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے، اور رب کی معرفت ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے۔ پس جب بندے میں ان چیزوں کا فقدان ہو تو اس کی حالت جانوروں سے بھی بری ہوتی ہے، بلکہ جانور تو اس سے زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ سلامتی کا معاملہ ہوگا۔ مسلمانوں، بندے کا ایمان اور اس کے رب کے متعلق اس کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے، چنانچہ جب معرفت الہی بڑھتی ہے تو ایمان بھی بڑھتا ہے، اور جب یہ معرفت کم ہوتی ہے تو ایمان بھی کم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی معرفت رکھنے والا میں ہوں۔ اس حدیث میں اس بات کا علم ہے کہ آدمی جتنا اپنے رب کی معرفت میں مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ دین میں بھی مضبوط ہوگا۔ رہی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت الہی دوسروں کی معرفت الہی سے زیادہ افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کے اسماء و صفات سے افعال اور احکام نیز اس کے عظمت و کبریائی کی زیادہ معرفت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلال و اکرام اور عظمت کی کما حقہ معرفت کی بنیاد پر عین الیقین پر قائم ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت زیادہ ہوئی تو آپ کی خشیت اور تقوی میں بھی اضافہ ہوا، اس لیے کہ علم تام خشیت کو مستلزم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے ہیں اللہ کے بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ احمد رحم اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت کرتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ پس جو شخص اللہ کی اسم و صفات اور افعال و احکام کو زیادہ جانتا ہوگا تو وہ اللہ کا خوف زیادہ رکھے گا۔ خشیت اور تقوی معرفت الہی میں کمی کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، نیز دونوں ذاتی طور پر مطلوب و مقصود ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے نبی جان لیجیے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے کہہ کر علم کا حکم دیا گیا، اور یہ استغفار کہہ کر عمل کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے احکامات کا علم، اس کی حدود، حلال و حرام کے بارے میں احکام و شریعت کا علم ہے، اور یہ حقیقتاً اللہ کی معرفت کی وجہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے حصول کے بعد بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے احکامات کی پیروی کرے۔ پس بندہ اس علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے، اس کے نافرمانی سے بچے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے،
اور اگر یہ علم غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جائے تو بلا شبہ یہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی رضامندی والا علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا حاصل کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ امام اوزائی رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم۔ اس آدمی نے 3 دفعہ سوال کو دہرایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم، پھر فرمایا تیری خرابی ہو اللہ کی معرفت کے ساتھ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ فائدہ مند ہوگا، جبکہ اللہ کے ساتھ لا علمی کی صورت میں نہ تھوڑا عمل فائدہ ہوگا نہ زیادہ۔ اللہ کے بندو، جیسے کہ دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچانے والا عظیم علم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی رضا ہے، اسی طرح سب سے بڑی اور سخت جہالت اللہ تعالیٰ سے لا علمی اور بندوں کے لیے اس کی پسند کردہ دین سے لا علمی ہے۔ جس نے اپنی عقل کو نفع بخش شرعی علوم سے پردے میں رکھا کہ جن سے دین قائم ہوتا اور رب کی عبادت ہوتی تو یقیناً وہ جاہلوں میں سے ہے، اگرچہ وہ دنیاوی علوم میں نمایاں ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بندوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان وہ بات ان چیزوں سے لا علمی ہے جو ان کے لیے نفع بخش یا نقصان دہ ہے یا ان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اتباع، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم اور علماء کی تعریف کی اور جہالت اور جاہل کی مذمت بیان کی، نیز بتایا کہ اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا آپ کہیے بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دین الہی اور روز قیامت سے جہالت ان بڑی چیزوں میں سے ہے جو آدمی کو قبول حق سے روک دیتی ہیں، نیز اس کو حرام کاموں اور نافرمانیوں میں گرانے پر مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت حاصل کی اور اس کی صفات کاملہ اور قدرت پر ایمان لایا تو اس کا ایمان اسے عبادت میں شرک سے بچائے گا، اس لیے کہ اس میں وہی شخص مبتلا ہوگا جس نے اللہ کی کما حقہ قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کی مذمت کی بیان کی ہے، انہوں نے اس کی تعظیم و توقیر نہیں کی، چنانچہ فرمایا انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور اور قوت والا اور زبردست ہے۔ پس مشرکین نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانا، چنانچہ انہیں اس کی کما حقہ قدر ہی نہیں کی۔ مسلمانوں، الہات کی موجوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، چنانچہ یہ اپنے مددگاروں کے ذریعے پھیل چکی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ممالک اور بطور خاص نوجوان بھی ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ پس یہ موجیں اپنے ساتھ ان لوگوں کے دلوں کو بہا کر لے گئی ہیں کہ جن کو اپنے رب کی معرفت نہیں تھی اور نہ ہی ان کے نفوس میں رب کی معرفت راسخ تھی، پس الہات کی فکر ان کے عقلوں پر مسلط ہو گئی اور وہ حیرانی و تذبذب کا شکار ہو گئے، بلکہ بعض نے تو رب کا انکار، عبادت کو ترک اور مسلم معاشرے کی طرف نسبت کرنا بھی چھوڑ دیا، جبکہ خود ساختہ بااثر ثقافت کے حامل تھے جو شک پر قائم اور اسلامی ثقافت کی دشمن ہے۔ یہ الہادی موجیں تقاضا کرتی ہیں کہ امت کی خیر خواہی اور حق کی نصرت کے بارے میں اہل علم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، نیز اس کے علمبرداروں کی کوششوں کو ناکام کرنے اور ان کے حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں، اس لیے کہ الہاد کے دائی بطور خاص نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس اپنے باطل کی نشو و اشاعت کی بہت سخت کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح باطل کی دوسرے دائیوں سے بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ نوجوان ان کے فتنوں کا شکار ہو جائیں، اس لیے وہ مختلف شکلوں اور مختلف اسالیب میں الہاد کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پس ان کا نقصان بھی زیادہ اور تاثیر بھی بڑی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی مناسب ہے کہ الہادی فکر اپنے مضمون میں یہ مراد رکھتی ہے کہ انسان کو اس کی فطرت الوہیت، دینداری اور منہج حق سے پھیر دیا جائے کہ جس کی پیروی اس کے خالق نے حکم دیا ہے۔ مسلمان اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اس کے دل میں توحید ربوبیت پوری طرح راسخ ہو جائے، اس لیے کہ یہی اللہ کی معرفت اور یہی اصل دین ہے۔ توحید ربوبیت کے بہت سے مسائل عام انسانوں سے پوشیدہ ہیں۔ دینی بھائیوں، اس دور میں جبکہ الہاد کی موجیں لوگوں کے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں،
کہ جنہوں نے صحیح عقیدہ نہیں سیکھا نہ اسے سیرابی حاصل کی بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی تعظیم بھی کمزور ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور نوجوانوں کی سنگین و سیاہ خطرے سے حفاظت کریں، اور یہ خطرہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر ہے۔ چنانچہ اس عظیم عقدی مسئلے اور اس کی تفاصیل کو رونما کریں، توحید ربوبیت اور اللہ کے وجود کے اسباب کی دلائل پیش کریں، نیز لوگوں کو اس کا آسان تعارف کرائیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، اس طرح کہ وہ شک و شبہات سے بچاؤ کے قلعے ثابت ہوں اور اہل ضلالت کے شبہات و اوہام کا کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس دور میں امت کے مصلحین کا کردار ایسا ہو کہ جب ایسی آیات آئیں جن میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہو تو ان آیات کے ذریعے دلوں کو نرم کریں۔ یاد رکھیں، ربوبیت کے مسائل پر توجہ صرف نہ کرنا الحاد اور رب تعالیٰ کے انکار کا ظاہری پھیلاؤ کا سبب ہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، جس نے رب کی معرفت حاصل کی تو وہ کس چیز سے ناواقف رہا، اور جو رب کو نہ پہچان سکا تو اس نے کیا جانا؟ امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسولوں کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس نے کیا حاصل کیا، اور اس نے کس حقیقت کو پایا، اور اگر سے یہ حقیقت فوت ہو گئی اس شخص کا کون سا علم و عمل حاصل ہوا جسے اللہ کا علم، اس کی رضا کا عمل اور اس تک پہنچانے والا راستہ ہی گم ہو گیا، تو اب وہاں پہنچنے کے لیے اس کے لیے کیا ہے؟ اگر دلوں کو اللہ کی معرفت اور تعظیم حاصل نہ ہو تو وہ بگڑ جاتے ہیں اور ان پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جس دل کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو وہ کس چیز کی خواہش رکھے گا؟ جب بندہ مادی زندگی میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے، بلا شبہ وہ غم و غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور توفیق سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی زندگی اللہ کی معرفت سے کم ہو اور اس کی معرفت کے راستے میں غافل ہو تو اس کی زندگی میں کون سی لذت ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے یہاں اللہ کی معرفت کی اہمیت اور وہ پھل جو بندہ اس کے نتیجے میں پاتا ہے مقررہ ہے، تو پھر جو اہم سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور جسے ہماری فکر مندی کا ذریعہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کو ہم کیسے جانیں؟ اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم پر تدبر کریں، اللہ کے پیارے ناموں اور بلند صفات کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں اور ان کے معنی اثرات پر غور کریں، نیز کثرت سے اللہ کی عبادت کریں اور خصوصاً عبادت میں تفکر اور مختلف عبادات سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو اللہ کی معرفت اس ایک کی عبادت دو اہم مقاصد ہیں جن کے لیے مکہ مکرمہ میں اللہ کا مقدس گھر بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن و حمیت کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام چیزوں کے حالات بخوب جانتا ہے، نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنے حرمت والے گھر، حرمت والے مہینے، قربانی اور گلے میں پٹے والے جانور کو اس لیے بنایا تاکہ اس کے بندے جان لیں کہ بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کی مانند، اور انہی کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کو اپنے رب اور اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہی خلقت اور امر کا مقصد ہے۔ پس جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی اور کما حقہ اس کی قدر کی وہ اس کی تعظیم کرے گا، نیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قابل تعظیم چیزوں کی بھی تعظیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے شعار کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی تعظیم کرنے والا اپنے تقوی اور ایمان کی درستگی کو آراستہ پاتا ہے، اس لیے کہ اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور جلال کے تابع ہے۔ اللہ کے بندو، جن چیزوں کو اللہ نے چنا اور انہیں فضیلت دی، نیز ان کے معاملے کو عظیم کیا اور بڑا بنایا، اور وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی
درست ہے دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب۔ ابن عباس اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، تمام مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس 4 کو خاص کیا، ان کو حرمت والا بنایا اور ان کی حرمت کو عظیم کیا، نیز ان میں گناہ کو سنگین قرار دیا اور نیک کاموں کو اجر کو بڑا قرار دیا۔ پس جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی اس کے لیے مناسب ہے کہ اس چیز کی تعظیم کرے جسے اللہ تعالیٰ نے عظیم کیا، ساتھ ساتھ زمان و مکان کا شرف کا بھی خیال رکھے اور اس کی حدوں سے آگے نہ بڑھے اور نہ اس کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے۔ یا اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما اور جو علم ہمیں دیا اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا اور بھلائی کے باتوں اور کاموں کی طرح ہماری رہنمائی فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔